72ویں مثال جڑی ہے وہ ہے جڑی پچھلے جمعے ہوئی جتوں کئیاں نے آخیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، قرآن آندا جی نمازاں وقت سر پڑھو. حالانکہ اگر نہیں رہے قرآن سے میں اپنے دوستوں کو قرآن تو کٹ کے کھاؤ 5 وقت جڑے جتھے جتھے دسیا بسر اتوں تک زور میرے سامنے لیاؤ. قرآن سے کھ بھی نہیں. قرآن نے آخیا وقت سے نمازاں پڑھو، وقت کتنے ہے؟ اے سارے دے سامنے گل جی کہ قرآن سے اگر وقت ہے گا نا کہ زور اتوں شروع ہوتی تو اتنے تک میرے سامنے لیاؤ. اثر اتوں ہوتی تو مغرب اتوں تک جاتی ہے، لیاؤ قرآن. مغرب اتوں لے کے اتوں تک کچھ بھی وقت تے پڑھو. بس اینا کہ وقت کیڑے آ کدوں آ ضرورت دے وقت کیڑے آ عام حالات کیڑے کھ وضاحت نہیں. وہ جڑی گل میں کہی نا نبی دسو گا، نبی تو بغیر کھ نہیں پتا لگنا وقت کیڑے اور کنی طرح دے آ. عام لوگوں لی وقت کیڑے آ، ضرورت والوں لی وقت کیڑے آ، جڑے بندے بالکل بے بس ہے انہوں لی وقت کیڑے، سارا سنت تو پتا لگنا. دعائی خدا دی قرآن کچھ نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو. وقت ہے کہڑے ہوں پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو، بالکل ٹھیک ہے گل، مگر وہ وقت کہڑے قرآن چاہیے کہ بالکل کوئی. اور اس پاروں ہی ایسے مسلمانوں گروہ جڑے صاف آتے قرآن سے 3 نمازوں کا ذکر باقاعدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے وہ قسم دے آتے آؤ قرآن چکیے سر سے نمازاں 5 ہے نماز قرآن سے بکھاؤ. باقی ٹھیک ہے قرآن چاہتا آ کے صلاۃ دو قسم سے لاگا سکے لیل کہ دن چند تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو. 2 نمازاں، ایک دن چند تو لے کے ایک رات جدوں نے راہ دے با قرآن الفجر، ایک فجر کی نماز پڑھو. 3 نماز 3 پڑھتے جو تے شہر چاہے جمعہ بھی اپنا وکھرا پڑھتے بڑا اے سنت نہیں نہ مننی تو کھ بھی نہیں پتا لگنا. بالکل تد میں تے سامنے یہ مضمون اج سنیا کہ رسول کی عظمت دل چ پیدا کرو، سنت کی قدر پیدا کرو. ایویں نہ بیاہ میرے من نہیں آتی ہے قرآن کے خلاف، قرآن تیرے تو زیادہ وہ جانتا سی جی تے اتریا. اللہ نے وہ بھیجا ہی تد سی بھی تشریح کر. فرماؤں 13ویں مثال ترک سنت ثابت سیئت سریعت المحکمہ فی جمع تقدیم والتاخیر بین الصلاتین للعذر، کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ 2 نمازاں ضرورت پوے تو کٹھیاں کیتیاں جا سکے دونوں طرح، پاویں اگیٹیاں اثر نو زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نو اثر ویلے لے جاؤ، پاویں مغرب نو عشاء ویلے لے جاؤ تو پاویں تقدیم تاخیر اگوں لے آؤ پاویں پچھوں لے جاؤ. اے وقت جڑے 3 دسے ہوئے اس پاروں ہے گیاں 5 ہی ہے، یہ 5 رسولاں نے آپ دسیاں انہوں نے پاڑ کے ایک وقت نو 2 کیتے ہوئے. اور تدے اج بھی صحابہ کرام دے فتوے جڑے نے سارے امامت اچے. صحابہ کرام فرماؤں دے کہ اگر کسی عورت دا حیض جرا بند ہو گیا مگر بند اینا ہویا بھی وہ سورج ڈبن تو پہلا وضو کر کے 5 رکعتاں پڑھ سکتی، 4 پوریاں تے 1 نماز ایک شروع کر سکتی، اوتے 2 نمازاں فرض ہو جانیاں. کیڑی؟ زور اور اثر. اسی اثر ہی کہنی فقہ والیاں انہاں آخیا نا وقت مشترک ہے اس تو اگر 4 رکعتاں دا ہی وقت ہے پھر مننے اسی اس تو پھر تو وقت تنگ ہو چکا. ایک دا ہی اگر ایک تو زیادہ دا وقت ہے گا پاویں 1 رکعت 2 نمازاں گل پی گئی، ایک زور پڑے ایک اثر پڑے. کیوں؟ کیونکہ جی 3 دسیا نا قرآن سے، قرآن 3 نہیں آتا. یہ اللہ دے رسول نے معراج دی رات اللہ نے سمجھایا ایک وقت دے 2 حصے کر دے، اور کٹھیاں بھی وہی ہوندیاں جڑیاں چیر کے 2 بنائیاں. مگر دن ٹان تو مغرب تک ایک سی وہ 2 حصے کرتے. اتوں تک زور پڑھ لو عام حالات اتوں تک یہ سنت ہے. قرآن نے قرآن تے اگر ہے نا قرآن شریف کچھ نہیں دستا، وہ نہیں دستا بھی زور کتوں تک اثر کیا کھ نہیں وہ اندر. یہ سنت رسول ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا. وہ جہاں زور نو اثر نو 2 کیتا یہ کٹھیاں ہو سکتی، مغرب عشاء نہیں یہاں لا سکتا، زور اثر کٹھیاں کر سکتا، مغرب عشاء کٹھیاں کر سکتا. مغرب بھی ادا ہی ہے دن ڈبن تو لے کے ادھی رات تک ایک ہی نماز ہے، یہ 2 حصے کرتے ہیں. وہ عام حالات خیری میری وجہ واقعی علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنی چاہیے. میں بہت خوش ہوں مولوی محمد حسین صاحب تھے سرگودے بہت بڑا شیعہ، مگر کی کریے چنگے بندے کو کوئی نہیں جانتا. اس آخیا شیعہ نے قسم کھا لی ہے 3 پڑھیا کریے، پڑھتے 5 ہی مگر کٹھیاں کری. وہ آتا وہ سمجھتے بھی جدیاں جدیاں پڑھ لیاں تو شیعہ نہیں ہونا سنی بن جانا. آتا نہ مرادو تھوڑیاں کتاباں نہیں دسیاں بھی افضل یہ ہے 5 نمازاں پڑھو علیحدہ علیحدہ وقتاں تے پڑھو علیحدہ اذاناں، کیوں اپنی کتاباں دے خلاف کر رہی؟ تو سنیاں نے سو کھا لی جی کٹھیاں ہو گئی نا ساری سنی جڑی یہ بیڑا ڈب جانا. دونیں نہ رہ کر بیوقوف کٹھے ہوئے. اللہ دے رسول نے عام حالات 5 وقت دسے مگر فرمایا کرنیاں پین تے کر بھی سکتے 2 کٹھیاں. تو امام نے سمجھو نا 10 تو لے کے 13 صفحے تک جاندی کہ صاف سری سنت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام 2
ایک مثال تو ایسی دوں گا جنہوں کوئی بھی نہیں چٹلا سکتا. نہیں بھی حدیثاں پڑھیا حج کیتا انہوں پتا بھی اتنے کتنے گئی پھر اثر ادم سورج چڑھتا ہے امام اسے ویلے 2 رکعتاں نماز فجر زور دیاں اسے ویلے 2 اثر دیاں پڑھا لی. کتنے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. وقت تے نماز پڑھو وقت کتنے وقت یہ سی بھی ایک گناہ سایہ ہوگا تو اثر شروع ہے پڑھی کہ نہیں اگے تھی اور مغرب کرتی لیٹ کہ مزدلفہ جائیں گا پویں ادھی رات ہو جوگی آج عشاء نہ پڑھنی. ایت مثال ساری امت بن گئی نا بس جمع ہوئی ہے موقوتا کوئی نہیں رہا جڑے ساڈے دماغاں چ وقت تک کچھ بھی نہیں کٹھیاں کرتی تو ایک پہلا کراتی کٹھی جمع تقدیم ایک جمع تاخیر کراتی کی اور جڑی سنت و ثابت ہے انہی مثالاں امام نے دتیاں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو سفر کرنا چاہتے تھے اے نبی دا کم کہ دسے کہ ویلے بیٹھے جی خیری ادو ادھر 5 پڑھیا کرو تے جے کوئی وقت ہو جائے بارش ہو رہی ہے کسی سفر سے جا رہا ہے کوئی بیمار جائے یا اور کوئی دھندا کٹھیاں کر لیا کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تبوک دا سفر کیتا اذر تحال قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر حتی جنا مال اثر فیصل ماجمین کریا کرو اداں کوئی دل تنگ نہ کرے بلاؤ جی نماز دا کی ہون لگا رسول دے پیچھے چلو تہاڈے تو زیادہ انہوں نماز دی فکر سی کہ جدوں آپ چلتے سی جے دن ٹلن تو پہلا چل پے کرو پھر اثر نہیں زور نہیں پڑھنی زور نو لیٹ کر دینا جدوں کتے جا کے اثر پڑھنی ادوں نال زور پڑھنی یہ جمع تاخیر لیٹ کر کے وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسُ جے ویکھیا بھی دن گیا ٹال ترن تو پہلا صلی الظہر والعصر جميعا ثم سارا پھر زور بھی پڑھ لی نال ہی اثر پڑھ لی شام تک ویلے ہو گئے پھر سفر شروع کر دیا. یہ ہور بھی حدیثاں دتیاں فرمایا کل ھذی سنن فی غایت الصراح صحت و صراح اے وہ حدیثاں جڑیاں انتہا درجے دیاں صحیح ہے تے صاف ہے بلا معارضہ لا اور یہ مقابلے کوئی بھی کسی کو نہیں بھی حضور نے آخیا نہیں کٹھیاں کر دیا کوڑا ہی پھر الو سدھے کرنے سے وقت دسے جی آؤ جی فلانا فرمایا جنہیں وقت دسے انہیں جے کام کیتے وہ پھر اپنے دسے دے خلاف کرتا سی فالجواب ان الجمیع ان قال الجمیع حق فہو من عند اللہ اگے چل کے پھر آندے لوگو سب کچھ حق ہے وہ وقت بھی حق ہے فإن من عند اللہ اے اللہ دی طرفوں حضور نے پہنچائے وما کان من عند اللہ فإن لا يختلف جڑا اللہ دی طرفوں ہوندا او دے اختلاف نہیں ہوندا. فالذی وقت هذه المواقیت بینا بقول و فعل والذی شرع الجمع بقول و فعل اور جن نے سر لیو وقت دسے کہ ایتھوں لے کے ایتھوں تک زور ہے ایتھوں تک اسے نہیں اپنے قول اور فعل نال جمع بھی کر کے وکھایا کٹھیاں کر کے بھی وکھائیاں فلا یؤخذ ببعض السنہ ویترک بعضها کدی نہیں اسی کر سکتے کہ نبی دی کسی سنت نو لے لیے تے کسی نو نہ لئیے وَرَوْقَاتُ اللَّهِ بَيَّنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِ فِعْلِ نَوْن تے مسئلہ کی ہویا پھر رسول کریم نے اپنے قول و فعل وقت 2 طرح دے سمجھا دے اور 3 والیاں دا جواب بھی آ گیا بحسب حال اربابها پڑھن والیاں دی حالت دے مطابق کہ جداں دا وقت ہوے کر لیا کرو. اوقات الساعة والرفاہیہ ایک کہ خیری میری تندرست کوئی بھی گل نہیں واوقات العذر والضرورہ کتے ابھی کام کار پھنسے ہے یا بیماری ہے یا سفر ہے یا بارش ہے وَلِكُلٍّ مِّنْهَا أَحْكَامٌ خُصُوَّةٌ ہر ایک لی جدے جدے حکم ہے ویلے نہیں جدے قانون ہے یہ جلی علیحدہ کرن سارا دس کے پھر فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فل وقتان للمشترکان لارباب العذار ہما اربع لارباب الرفاہیہ کہ جڑے 2 نمازاں دے وقت کٹھے ہیں ادھر والیاں لی او ویلیاں واسطے 4 بن دے ولہذا جاءت الاوقات فی کتاب اللہ 9 اس تو جڑا قرآن نو پڑھو گا انہوں 2 طرح دی آیتاں نظر آؤں گیاں کتے 5 و 3 کتے 3 وقت دسن گے کتے 5 دسن گے ٹھیک ہے نحوے 10 آیات من القرآن 10 دے قریب آیتاں ایسیاں جنہاں کدی 3 آ جانے ہیں کدی 5 آ جانے آندے جڑے سنت نو سمجھے انہاں نوں پتہ لگدا بے 3 کم کر والے لگے ضرورت ہوے وہ کر سکے 5 ویلیاں واسطے اور ادھر بھی رسول کریم علیہ السلام نے 10 دیتے سارے بارش بھی دسیا بارش بھی نہیں کرتے میہ پین دیا نہیں عشاء ویلے پھر آواں گے اور تسی بڑے دین دے ٹھیکیدار جی اللہ دے رسول دے صحابہ اسے بھی مگر دے نال پڑھ کے چلے جاندے کرو کری سنت نو سنو یعنی رسول کریم دے طریقے تے ادھر ادھر ہٹنا بالکل ہٹ نالے اودے چ آسانی اور نالے اللہ خوش نالے اودہ رسول خوش. ارواء الغلیل تیسری جلد علامہ البانی صاحب دی
ومن طریق مالک رواہ البیکی ثم روان شام بن عروہ نابا عروہ وسید بن مسیب وابا بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام بن مغیرہ المخزومی کانو یجمعون بین المغرب والعشاء فی اللیلۃ المطیرہ اذا جامعوا بین الصلاتین ولا ينکرون ذلک۔ اے صحابہ کرام دے بڑے بڑے شاگرد جنہاں تو ساری دنیا نے علم لیا، انہاں دے حوالے دے کے امام بیکی تیسری جلد او دے فرماؤں دے کہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ ابن ابو عروہ زبیر سارا کہ جس دن شام ہوندی سی بارش مغرب عشاء کٹھی پڑھتے سی اور کدی برا نہیں سی وان موسیٰ بن عقبان عمر بن عبدالعزیز کان یجمع بین المغرب والعشاء الاخر ذا کان المطر۔ چلو یہ مسئلہ واضح ہو جائے کیونکہ اتنے بارش سے کئی چیز کرتے رہتے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی مغرب اور عشاء میں کٹھیاں کر کے پڑھتے سی جدوں بارش ہوندی سی۔ ون سعید بن مسیب و بن زبیر و بکر بن عبد الرحمن و مشیخ ذالک زمان کانوا یصلون معہ، سارے نال علماء پڑھتے سی ولا ینکرون ذالک، کوئی انکار نہیں سی کرنا۔ واسنادہما صحیح بذالک یدل علی ان الجمع للمطر کان معہودا لدہ۔ یہ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابعین تے مشہور گل سی کہ می لتھا ہوئے یا گارا چکر ہوئے کٹھیاں کر کے پڑھو راضی ہو کے کہ سبحان اللہ اللہ تیرے اسی خوش ہیں تیرے رسول تے بھی جڑے بہتے سخت لگے رہن خارجیاں کہ اسی اوکھے ہونا ہوندے پھر۔ وَيُؤَيِّدُ حدیث ابن عباس المتقدم قبل حدیث من غیر خوف ولا مطر۔ اے ان مسلم شریف دے کہ حضرت ابن عباس نہ مدینہ نہ خطرہ نہ سفر نہ بیمار نہ بارش، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کٹھی پڑھی۔ اور شیعہ دا رونا رویا بھی انہوں نے انہوں دائمی کر لیا، رواج بنا لیا، تسی منکر ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف یہ ہوئی باب دا کہ وطن چ ہوندیاں بھی باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، وطن بھی اکٹھا کرتے۔ خطبنا ابن عباس یومن بعد العصر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جدلی حضور نے دعا کی کہ میرے چاچے دے پتر اللہ قرآن سمجھا دے۔ اللہ سمجھاتا ہے، آج انہوں اسی ترجمان قرآن نے اور بڑے بڑے صحابہ آندے سی کہ دین سکھنا جا کے ابن عباس کو، تو اثر تو بعد انہوں نے تقریر شروع کی تھی حتی غربت الشمس وبدت النجوم، سورج گیا ڈوبتے تارے بھی نکل آئے، تقریر جاری ہے مغرب نہیں پڑی۔ وجعل الناس یقولون الصلاۃ الصلاۃ، اے وقت نو رون والے نماز نماز دعائی دین لگے۔ قال فجاء رجل من بنی تمیم لا یفطر ولا ینسنی الصلاۃ الصلاۃ، بنو تمیم دا ایک بندہ آیا نہ ادھر مڑے نہ ادھر مڑے، سیدھا ڈائریکٹ آ گیا نماز نماز۔ فقال ابن عباس اتعلمنا بالسنہ لا ملک، فرمایا تیری ماں مرے مینوں تو رسول اللہ دی سنت سکھانا، تو بڑا دیندار اٹھ کے آ گیا مینوں نماز پڑھ نماز پڑھ۔ ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے ہوندیا تھی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی ڈر سی نہ کوئی بارش سی، کچھ بھی نہیں سی۔ ظہر اور عصر آپ نے کٹھیاں پڑھیا، مغرب عشاء کٹھیاں پڑھیا۔ قال عبداللہ ابن شقیق فحاق فی صدری من ذلک شیء، اور راوی آندا میرے دل کوئی کھٹک پیدا ہوئی بھئی آخر انسان یہ یار کتے ابن عباس ہے میں بہانہ ہی بنا لیا ہوئے کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ فاتحہ تو ابا ہریرہ تھا، میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گیا فسألتو فصدق ما قال، ابو ہریرہ نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھا ہی ہوئی، نہ میہ وردہ سی نہ کوئی خطرہ سی نہ کوئی سفر سی۔ آپ نے ظہر اور عصر دے 8 فرض، کوئی سنت نہیں نال، 4 فرض ہو دے 4 ہو، مغرب دی 3 رکعتاں نال 4 7۔ تو جدوں آندے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما اراد الی ذلک، رسول کریم نے اس طرح کیا کیتا ہے جدوں کوئی بھی گل نہیں سی کیوں کیتا؟ قال اراد اللہ یحرج امت، حضور نے چاہیا کہ امت نوں دسا جائے کہ تنگی یہ بھی کوئی نہیں، کدی اکٹھا بھی کر کے پڑھ لو تے ایڈے پریشان نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، دین ہے اللہ دے رسول نے تنگی دور کر دی، کدی اس طرح بھی اگر کوئی کر لے زیادہ کام کار ہے کوئی محنت لگا ٹھیک ہے، اللہ پڑھنی بجائے ادھر کٹھی بھی پڑھ لے جائز کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نجمع بین الصلاتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے زمانے اسی دو کٹھیاں پڑھتے ہوندے۔ امام مالک نو نہیں یہ ملیا بارش والا، انہوں نے موطا جدوں اس حدیث نو لکھیا تے پریشان ہوئے بھئی جدوں خطرہ کوئی نہیں سفر نہیں سی پھر کیوں پڑھی حضور نے؟ وہ کہندے شاید اس دن بارش ہوے، اور ماں نے آخیا امام مالک وچ تے حدیث سے آندا تینوں جڑی پہنچی وہ ذکر نہیں، دوجی جگہ راویاں نے کھول کے بیان کرتا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، وہ بھی بہانہ نہ چلیا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، خوف کوئی نہیں سی، سفر کوئی نہیں سی۔ اے مسلم شریف سے میں پڑھا، اے امام پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری دی شرح فتح الباری
یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کر کے پہلا امام مالک دا عذر لکھیا کہ وہ فرماؤندے کوئی بارش ہونی آندے نہیں، لیکن روا مسلم و صحابہ سنن من طریق حبیب بن ابی ثابت سید بن عبداللہ بلفظ میں نے غیر خوف میں ولا مت کہ امام مالک دی تت تے گل ہوندی جے نہ دسی ہوندی دسن والے نے دستا کہ بارش بھی کوئی نہیں۔ کئیاں نے آکھیا بیمار ہون گے، وہ امام نبی نے آکھیا بیمار یا رسول اللہ ہوندے پچھلے بیمار نہیں سی کیوں کٹھی کیتی سارے نے، یہ نہیں تہاڈیاں گلاں بنی۔ کئیاں نے کہا بنے اداں کیتی ہے اے ساڈے حنفی دوست اداں جان چھڑاؤندے جمع دے منکر نہیں ہو سکے، نہیں اداں دی بس زہر آپ نے بالکل آخر ٹائم تے پڑھی ہے، اولا سلام پھریا تے اثر شروع ہو گئی سی نال ہی وہ پڑھی اداں ہی، اے جمع سوری ہے کہ ویکھن تے کٹھی ہے گی اپنے اپنے وقت تے، اودا بھی سارے دا جواب دیتا۔ اور پھر نال فرماؤندے وقت ذهب جماعت من الائمہ الی الاخذ بظاہر هذا الحدیث کہ بہت سارے اہل سنت امام جڑے حدیث دے ظاہر دی طرف گئے کہ کوئی بڑ فریب نہ کرو، جویں سنت آئی منو، فجوز الجمع فی الحضر للحاجت مطلقا لیکن بشرط اللہ یتخذ کا ذالک عادہ کہ عادت نہ اتنا بنا لے کہ روز یہی کام کرنا، ورنہ حدیث پاک نے دستا بھی کدی کدی اگر کٹھیاں کر کے پردہ بلا وجہ بھی تے جائز ہے۔ وممن قال بی ابن سیرین وربیہ واشب ابن منذر والکفار الکبیر وحاکہ الخطابی جماعت من اصحاب الحدیث، بڑے بڑے اماماں دے نام لیتے بیا گرو کنٹال اہل سنت دے جڑے مندے کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دی، اگر اللہ دے رسول نے دسیا تو امت تنگی اے بھی سنت قائم رکھو، کدی کدی اداں بھی پڑھی جائے تے کوئی بات نہیں۔ وما ذکر ابن عباس من التعلیل برفع نفی الحرج ظاہر فی مطلق جمع، وہ فرماؤندے جڑا تسی آندے جو ٹائم ویندا رہے ہو تے منٹ مکے تے اگلا شروع ہوے، اے کوئی آسانی امت نہیں، یہ کیوں یہو جے پج تسی بناؤندے جی؟ نبی پاک ایڈی تنگی چ امت نوں پاوندا تے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنا کہ حضور نے تد کیتا کہ تنگی دور ہو جائے، اور دسدا کہ وہ یہ نہیں دیکھنا بے وہ ٹائم مکے تے شروع ہوئے، کھلی چھٹی دیتی جدوں مرضی دونوں کٹھیاں کر لو۔ وقت جا مثل ابن مسعود مرفوعا اخرج الطبرانی ولفظ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی آیا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء کہ حضور نے دو دو کٹھیاں پڑھیاں، قیل له فی ذلک فقال صنعت هذا لله طہرت امتی، جدوں حضور نے اس بارے پوچھا کہ کیوں کیتا جے، فرمایا اس نے کیتا کہ امت تنگی دور ہو جائے، ایڈی گھبراہٹ والی گل نہیں، کٹھیاں بھی کدی پڑھیاں جان قیامت نہیں ہوندی۔ وَإِرَادَةُ نَفْيِ الْحَرْجِ يَقْضِي فِي حَمْلِ الْجَمْعِ سوری، اے ابن حضرت فرماؤندے کہ جڑے آندے نا اداں پڑھو آخر تے تو فرماؤندے اے جڑا کیا کہ تنگی دور کیتی جائے تو دے خلاف گل ہے، یہ تے تنگی چ پا دینے گھڑی دیندا پھرے، لأن القصد لا يخلون حرج، اداں جڑا دو دا ٹائم مکے تے دوجی دا شروع ہو جائے تو مصیبت پہ جاؤ گی امت نوں۔ ایڈا کون ہے ماہر وقتاں دا، یہ نہیں گل وہ ہے جڑی صاف سیدھی حدیث آؤندی ہے کہ بلا وجہ بھی آدمی ایسا کرے تے جائز آسان۔ ہیٹھاں تھلے امام شیخ ابن البازی فرماندے وہ جواب عظیم سدید شاف، بے پکی گل ہے یا بہانیاں دی لوڑ نہیں، بے جمع جائز ہے۔ اے تواڈے سامنے جمع تے ایک طور مثال ہے نا کیونکہ پیش آیا، ورنہ اصل مسئلہ ہے سمجھاؤنا کہ سنت نو الگ کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہو گا نا کہ قرآن تو میں ویکھیا بے دین اور کافر ہون تے رائی بھی شک نہیں رہنی، اسے وے دین توڑ جاؤ گا۔ نبی نہیں سی کتاب تھلے سے، اللہ نہیں سی کتاب سٹ سکتا، کتاب نہیں نبی آیا نال، اور نبی نے جڑی تشریح وضاحت کیتی ہے انہوں لینا پینا۔ عام حالات دو دو وقت دسے کہ اتوں لے کے اتوں تک گیا تے جمع کر کے وکھاتا بھی انہوں کٹھیاں بھی کیتا جا سکتا، سفر چ بھی کیتا، بیماریاں چ بھی کیتا، بارش کے زمانے چ بھی کیتا، کوئی یہ اندر حرج نہیں۔ اے اللہ دے رسول نے امت تو تنگی نو دور کیتا، اور جڑے لوگ انہاں چیزاں تے عمل کردے انہاں نوں پتہ لگدا کہ اللہ نے اپنے دین تے آسانی دا کڈا خیال رکھا، ما یرید اللہ بکم اليسر، اسر اللہ تنگی نہیں دینا چاہندا، آسانی دینا چاہندا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے دین نو تنگ نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے وہ شاید ثابت ہوئے، یہ شک نہیں کہ رسول اللہ تو شاید جی صحیح ثابت ہونی چاہیے، یہ نہ ہوئے کہ راوی دا اپنا ہی بنایا ہو قصہ انہوں نہیں مننا۔ اگر حضور تو ثابت ہے کوئی بہانہ نہ بنایا کہ قرآن نہ ٹکراؤں، قرآن نہ کدی نہیں ٹکراؤں، جویں امام ابن قیم فرمایا تیرے فہم دی غلطی ہے، تیرے دماغ دی خرابی ہے، یا تو اپنے امام اور عالم جڑے انہوں نے اتنے چڑھایا بے وہ کہیں اس دے الٹیا، اللہ دا نبی دو گلاں ایسیاں نہیں کہہ سکتا جڑیاں الٹ ہون ایک دوسرے دے، یا کوئی ثابت نہ ہوگی یا پہلاں دی ہوگی یا پچھلے دے وقت دی ہوگی، ورنہ اللہ دے رسول دے فرمان جڑے ایک دوسرے دی تصدیق کر بالکل ایک دوسرے نوں سچیاں کردے آ، او دے خلاف کدی نہیں ہوندے، یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔
لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے. تو یہ بالکل نان سینس غیر مقلدانہ اپروچ ہے. سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج کے ساتھ سمجھتے ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا. تو یہ ایکسیپشن موجود ہے. قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جو جرنل بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے. جرنل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو بندہ، عشاء کے وقت میں جو ہے وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہو، یہ جنرل. لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے، قصر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی، وہ اس آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ آیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ نازل نہیں ہوئی ہے. یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی. ہو سکتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح سند کے ساتھ احادیث نہ پہنچی ہوں، اس لیے ان کو اجتہادی غلطی لگی ہو، اور انہوں نے تو خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی قول قرآن، سنت، اجماع اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو. تو امام خود بری ہے اس معاملے میں، لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، الموطا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم 50 احادیث اس پر گواہ ہے کہ مدینہ حرم ہے. خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہے کہ مدینہ حرم ہے، لہذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. آج الحمدللہ ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام بھائی شیعہ، تمام لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں. تو جس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح سند سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینے کو حرم ماننے سے انکار کیا، جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسپٹ کریں. کہ حضور نے نماز جمع کی، 2 نمازیں بیک وقت پڑھی، ان کی کوئی تفصیل بتا دیں. ظہر اور عصر کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں. آپ ظہر کے وقت میں اس کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے. یعنی آپ سفر میں ہیں، آپ کسی آپاداپی میں ہیں، آپ کسی ایسی مصروفیت میں ہیں کہ جس میں الگ ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، اس طرح کی صورت اگر ہے تو آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. یہ قرآن مجید میں تو جیسے آتا ہے نا صرف جہاد کے موقع کا ذکر ہے. قرآن مجید نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اندیشے کا معاملہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اسی مقصد کے لیے سفر کرنے پڑتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو علت تھی اس پر قیاس کرتے ہوئے اسے وسیع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصویب فرما دی. تو حضور نے جو وسیع کیا تو مثال کے طور پر سفر کے لیے کیا یا بارش کے موقع کے لیے کیا، تو کیا آج کسی اور مصروفیت کی وجہ سے بھی کیا؟ یقیناً ظاہر ہے کہ علت چونکہ مشترک ہے. اب بڑے شہر ہیں، ان میں بعض اوقات آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بعض ایسی مصروفیات ہوتی ہیں بیرون ملک لوگوں کی، یا ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جن میں ان کے لیے نماز کے لیے اس وقت الگ سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. تو ایسی سب صورتوں میں آپ جمع کر سکتے ہیں. یعنی مثال جیسے آپریشن ڈاکٹر حضرات کر رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، کئی گھنٹے لگ اور جاتے ہیں، کسی ڈیوٹی میں آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ. میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، کیا 2 نمازیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ یاد رکھو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک ہر حال میں جمع جائز ہے. یعنی جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے. کیا مطلب؟ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد عصر کی پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، تو ان کے نزدیک تو یہ جائز ہے. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر جمع کرنا ہے تو جب ظہر پڑھ رہے ہو اسی وقت یہ نیت بھی ہو کہ میں نے اس کے بعد جمع کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے. اگر یہ نیت نہیں تھی پھر جمع نہیں کر سکتے.